جی 2 رانا صاحبوں کے نام ہے، ایک رانا مقبول ہے، ایک رانا محمود الحسن ہے۔ رانا مقبول صاحب نے کہیں جانا ہے، پلیز رانا مقبول صاحب پلیز۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑا احسان ہے جناب چیئرمین صاحب، ہماری بھی باری آ گئی جب سب تھک گئے۔ میں زیادہ دیر تک سمع خراشی نہیں کروں گا، نہ کوئی جذباتی تقریر کروں گا، نہ جھوٹے سچے فگرز پیش کروں گا۔ اب رانا ہے بول سکتے ہیں پلیز۔ جی میں مختصر سی بات کروں گا کہ جتنا کچھ کہا گیا ہے آج صبح سے 4 بجے سے اب تک، اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو کیا اس کی شہادت ملتی ہے؟ کیا آٹا سستا ہو گیا ہے غربا کے لیے؟ کیا بجلی سستی ہو گئی ہے غربا کے لیے، عام لوگوں کے لیے؟ کیا گھی سستا ہو گیا ہے؟ کیا دوائیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں؟ یہ جناب چیئرمین لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ خوشخطی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جتنی مرضی تقریریں کرتے رہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کبھی بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہوں، جب کبھی بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہوں، تم عقیدوں کے کھلونے مجھے لا دیتے ہو۔ یہ کھلونے سے بہلاؤ جتنا بہلا سکتے ہو، لیکن اس طرح بہلایا نہیں جا سکتا۔ ایمانداری کے ساتھ کوئی ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے۔ صرف اپنی تعریفیں، یہ جو انجمن ستائش باہمی بنی ہوئی ہے، تعریفیں اپنی ہی تعریفیں، دیکھیں آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، کس طرح غریب تڑپ رہا ہے، کس طرح بوڑھے بغیر دوائی کے مر رہے ہیں۔ یہ کہانیاں جو ہیں اور ان کی ملمہ سازی سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے خوشی ہوئی جناب ایسے ماحول میں، مجھے یاد آ گیا کہ ایک نئی دلہن آئی تھی، تو جب اس نے آ کے اپنے سسرال دیکھا تو حالات ٹھیک نہیں تھے، تعفن تھا، گندگی تھی۔ تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اس کا کچھ کرتی ہوں۔ 15 دن بعد اسی دلہن نے رپورٹ کی اپنی ساس کو کہ خالہ جی اے معاملے تو ٹھیک ہو گیا نہیں، تعفن بھی بند ہو گیا ہے اور گھر بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے، صرف تم اتنے رہن یادی ہو گئی ہیں، فرق کوئی نہیں پیا۔ اس پہ 15 دن لگے تھے۔ ہمارے وزیر موصوف کو جو وزیر خزانہ ہیں، ان کو صرف 7 دن لگے۔ 7 دن وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ نظام برباد کر دیا ہے، سارا کچھ مسمار کر دیا ہے، اور 7 دن کے بعد جب وہ وزیر خزانہ بنے تو فوری طور پہ ان کے اوپر حقیقت آشکار ہو گئی، ان کے چاروں طرف روشن ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی گروتھ ریٹ یکدم بڑھ گیا۔ تو اب اس سادگی پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ علامہ صاحب کہتے تھے کہ خدا کو تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، صحیح اضطراب نہیں ہے۔ یہ ملمہ سازی ہے، جب کچھ کر کے دکھائیں گے تو سب مانیں گے۔ اب جب تک یہ غربت ہے اور یہ افلاس ہے، اس وقت تک کون آپ کی کہانی کو مانے گا، کون آپ کی بات پہ یقین کرے گا؟ آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے۔ اب جو تعریفیں کیں آ کے وزیر خزانہ صاحب نے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے بڑے پرانے واقف ہیں وہ۔ تو جب میں انہوں نے نے پہلے بھی تعریفیں کہا یہ کی موبائل کائنڈلی بند کر دیں، ہاؤس تو میں موبائل جناب نہیں چیئرمین، آن نہ کریں۔ پرانا زمانہ تھا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، شبلی صاحب جا رہے ہیں، وہ بڑے عالم فاضل ہیں۔ تو اس زمانے میں لیکن کو لیک بھی لکھا جاتا تھا۔ تو میر کا ایک شعر ہے کہ فقیہ شہر نے قبلہ بدلا، فقیہ شہر نے قبلہ بدلا، لیک خطبے کی وہی روانی ہے۔ لیک خطبے کی وہی روانی ہے، خطبہ اسی طرح سے رواں ہے۔ بہرحال انہوں نے جو کر دیا ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میرا سب سے زیادہ سخت اعتراض اس بجٹ پہ اور بجٹ بنانے والوں کے امیجنیشن پہ ہے۔ اعجاز صاحب بڑے ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ہر دوسرے روز مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، کینیڈا میں ہوا، آسٹریلیا میں ہوا، باقی جگہوں پہ ہوا۔ تو کیا ہم نے اس کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ اس لیے کوئی فنڈ ہم نے مختص کیے ہیں؟ کیا ہم نے اس نظام کو
گیلوینائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے لوگ بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی ساتھ لے کے کوئی ایسے سنڈیکیٹس بنائے جائیں جو ان ملکوں میں گفتگو کریں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچانے میں مدد کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کینیڈا میں واقعہ ہوا. آپ نے سنا ہوگا پروفیسر گیری ملر مشہور پروفیسر ہیں. انہوں نے لکھی کتاب امیزنگ قرآن اور انہوں نے کیا دیا, دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے قرآن پاک کو, کوئی ہے دنیا کا آدمی جو اس کو غلط ثابت کر کے مجھے دکھائے. ہم کیوں نہیں وہاں جاتے, گیری ملر کو ساتھ کیوں نہیں لیتے, وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ یہ فورن آفس کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ بیوروکریٹ نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑے جذبے والے لوگ کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں یہ بات پھیلاتے اور ان نفرتوں کو کیوں ہم کم نہیں کرتے, اس پہ کیوں تھوڑا بہت پیسے ہم خرچ نہیں کرتے؟ کیا بجٹ میں اس کو پرووائڈ کرنا ضروری نہیں تھا؟ یہ صرف میکینیکل بجٹ سے کام تو نہیں چلے گا نا, پیپر ورک سے. اسی طرح آپ آ جائیں امریکہ میں, مائیکل ہارٹ ہے اور بہت سارے ہیں. وہ برٹش جو تھا اپنا لنڈن کا جو تھا بشپ آف کینٹربری, وہ وہاں چلا گیا, دین کی مسلمان ہے, دین کی تبلیغ کرتا پھر رہا ہے. اسی طرح آپ آ جائیں لنڈن میں, مارٹن لینز دیکھ لیں جنہوں نے لکھی ہے کتاب پروفٹ. اللہ حاضل کیا صاحب فرانس میں آ جائیں جہاں حملے بھی ہوئے ہیں, انہوں نے لکھی مورس بکائے نے قرآن اینڈ بائبل اینڈ سائنس. بیسیکلی انہوں نے قرآن پاک کی سچائی اور تقدس کو ثابت کیا ہے, اور وہی دین ہے جو انہوں نے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب ان کے لوگ شہادت دے رہے ہیں تو ہم اس شہادت سے کیوں فائدہ حاصل نہیں کرتے؟ وی آر گروپنگ ان دا ڈارکنیس. صرف ہم باتیں کرتے ہیں, وی پلے ٹو دا گیلری, گفتگو کرتے ہیں, ایک دوسرے کو تان و تشریح کرتے ہیں, لیکن سبسٹینشیل کام نہیں ہو رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور یہ اسلامک فوبیا کی جو بلا ہے اس سے فنڈ آپ کو اور لوگ بھی دیں گے, وہ بھی دیں گے جو وہاں ہیں, شاید عرب بھی تیار ہو جائیں. اب تو ہم بھی عربوں کے ساتھ جا ملے ہیں کیونکہ ہم ریاست مدینہ کی روز بات کرتے ہیں, تو مدینہ شریف تو وہی ہے نا, تو لیکن ہم بھی اسی قافلے میں ہی ہیں, ہماری ایکٹیویٹی بھی ان سے ملتی جلتی ہے, ان سے زیادہ نہیں ہے. سینیٹر صاحب بجٹ پہ جائیں پلیز. میں بجٹ کی بات ہی کر رہا ہوں, یہ بجٹ بجٹ ہے, یہ جناب علی بجٹ ہے. یہ کتاب کے اوپر پیسے خرچ کرنا, مجھے دیکھیں آپ مجھے کنفائن نہ کریں. تھینک یو جی. میں ایک طالب علم آدمی ہوں, میں کچھ اسٹیریوٹائپ بندہ نہیں کہ میں وہی اول فول کرتا رہوں جیسے ہوتا ہے. تو علامہ صاحب نے کہا تھا, آپ سن لیں, آپ کہیں گے شعر بھی بجٹ کے خلاف. وہ یہ ہے, کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں, شبلی صاحب, کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, جب کہ ہے داب اری ابھی گیسو دجلہ و فرات.